تو گھر کا نقشہ کچھ ایسا تھا کہ میرے بھائی بھابھی اور چچا چچی کا کمرہ پہلی منزل پر تھا، جبکہ ماں بہن اور کچن نچلی منزل پر تھا۔ بھائی کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں کمرے میں گفتگو اور قہقہوں کی آوازوں کو سمجھتا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے اور کیا نہیں، لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ دونوں کھیل رہے تھے اور میں تقریباً 15 منٹ تک چھپ کر دیکھ رہا تھا، اور میں اس حالت میں تھا کہ میں نے دروازہ بند کر کے واپس جانے کو لگا تو میں نے بہت خاموشی سے دروازہ بند کیا۔ جب دروازہ بند کر رہا تھا تو میری بھابھی نے مجھے کمرے کے باہر کھڑا حیرت سے دیکھ لیا تھا۔ میں ڈر کے جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر آتے ہی میں سوچتا رہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، پہلے اپنے بھائی کو دیکھنا اور پھر اپنی بھابھی کو دیکھنا۔ میں خود حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں کچھ دیر بستر پر لیٹا اسی طرح سوتا رہا، پھر مناسب معلوم ہوا کہ صبح اٹھ کر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ مجھے اپنی پرانی عادتیں یاد آ گئیں تو میں نے سرسوں کا تیل اٹھایا اور اپنے پورے جسم کی مالش کرنے لگا۔ مجھے اپنے پورے جسم کی مالش کرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا اور میں نے اپنے بستر پر چادر بچھا دی۔ جیسے ہی میں بستر پر لیٹا تو خواب میں میری بھابھی میرے سامنے نمودار ہوئی اور میں اپنی بھابھی کے ساتھ راز گزار رہا تھا اور میں اپنی نیند میں ڈوبا رہا۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو میں نے جلدی سے شاور لیا اور نیچے اترا اور سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی ابھی جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس کو دیکھیں۔ اس کہانی کا لنک میں نے ویسے بھی ڈسکرپشن میں اوپر دے دیا ہے، اور اگر کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔